जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन साहब, ये उमर फारूक साहब ने अभी आना था, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। उनको मैसेज भी जा चुका है हर चीज़। तो उन्हें कहा है कि जी आएँ, तो लेकिन अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाए। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि सबको इल्म हो जाए कि आज उनसे ये तय था। तो हम चंद मिनट इंतज़ार करते हैं, और अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर स्ट्रीम आज की बंद करनी पड़ेगी। अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है ठीक है मैं आता हूँ। तो अभी तक कोई उनकी इत्तला नहीं कि वो आएँगे या नहीं आएँगे, तो मैं उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राब्ता होता है तो फिर मैं दोबारा जो है वो स्ट्रीम शुरू करूँगा। अभी जो है हम इसका सिर्फ़ इंतज़ार करेंगे कि वो आते हैं या नहीं आते। जी फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही? आप ज़रा बेहतर है, थोड़ा-सा अगर ऊँची आवाज़ से बोलेंगे तो आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। मैं दूसरी आईडी से कोशिश करता हूँ। हाँ जी, दूसरी क्वेश्चन। हेलो, अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक हो गया, अब ठीक आ रही है नहीं कि हम्म, जी फारूक साहब, पहले ये बता दें कि मैंने वहाँ पे लगाया था कि आपने मास्टर किया हुआ, जैसे आपने मुझे बताया था इस्लामियात में और अरबिक में। तो क्योंकि मैंने लगाया, तो आप खुद भी बता दें। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी, मेरे पास वो है डिग्री एमए की। ठीक। अच्छा, हमारे ख्वाजों ज़ाबत तो तय ही हैं। तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, जो हो रही थी वहाँ रब्त पे हो रही थी, उसके हवाले से आपने एक, जो मैं दलाइल दे रहा था, आपने कहा खातमुल औलाद जो है वो इब्ने अरबी ने इस्तेमाल किया है, और उसका तर्जुमा मैंने आपसे मांगा था, वो आपने नहीं भेजा, लेकिन चले मैंने करवा लिया कहीं से। दूसरी आपने ये दलील देनी थी लाकिन के हवाले से, जो मैंने रब्त बताया था। क्या कुरान के असूल के किसी
اور آیت میں جو اصول پایا جاتا ہے لاکن کے حوالے سے، اگر آپ کو کوئی آیت ملی ہے میرے اس ربط کو توڑنے کے لیے تو وہ بتا دیں۔ دوسری بات، آپ نے لاکن کہا تھا، اگر میں جیسے ربط کہہ رہا ہوں 2 دفعہ آتا ہے لاکن آنا چاہیے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو کسی عربی ادب میں نہیں، قرآن میں نہیں ایسے مثال ملتی، اور دوسری زبانوں میں بھی میں نے آج تحقیق کی ہے، انگلش میں دیکھا ہے، جرمن زبان میں دیکھا ہے، عربی میں دیکھا ہے، قرآن میں سرچ کی ہے، لیکن ایسا ربط کہیں نہیں آتا۔ میں ربط آپ کو پھر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ اگر واو آئے تو لاکن 2 دفعہ نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یا بکر میرا دوست تو نہیں لیکن میرے بڑے بھائیوں کا ہمسایہ ہے۔ اب ظاہر ہے مجھ سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اس کا تعلق میرے بڑے بھائیوں سے ہے اور وہ ہمسایہ ہے۔ ظاہر ہے ہمسایہ ہونے کے ناطے ان کا کچھ حقوق ہے میرے بھائیوں پہ، تو میرے لیے وہ عزت کا مقام ایک ہو گیا، ہاں جب حالانکہ میرا اس کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ میرے بھائیوں کا ہمسایہ ہے اور ان کا استاد بھی ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی درجہ بدرجہ اس کی عزت بڑی ہے، اگر میں کہوں کہ ان کا استاد بھی ہے تو لیکن تو ایک ہی دفعہ آئے گا نا، 2 دفعہ تو نہیں آئے گا۔ تو اگر واو کے بعد جو لفظ آئے اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے لیکن سے پہلے والے حصے کا پھر بھی تعلق بنے گا، اگر واو والے پہلے والے حصے کو چھوڑ دیا جائے یا بعد والے حصے کو چھوڑ دی جائے پھر بھی تعلق بنے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں پاکستان آؤں گا لیکن لاہور اور کراچی جاؤں گا، اگر کراچی نکال دوں تو پھر بھی تعلق ربط بنے گا، میں پاکستان آؤں گا اور لاہور جاؤں گا۔ اگر لاہور نکال دوں پھر بھی ربط بنے گا، میں پاکستان آؤں گا لیکن صرف کراچی جاؤں گا۔ اب لیکن ایک ہی دفعہ آئے گا، ہر زبان میں ایسے ہی ہے۔ میں نے عربیوں سے گفتگو کی ہے، میں نے ترکش علماء سے گفتگو کی ہے، میں نے جرمن بولنے والوں کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، یعنی کہ انگلش اردو ہر جگہ پہ یہ آپ کی دلیل جو تھی جو آپ نے توڑنے کی کوشش کی وہ دلیل ہر گرامر اور ادب کے قاعدے کے خلاف ہے۔ اب بتائیں اگر آپ کو کوئی آیت ملی ہے اس کو بتائیں تاکہ ہم آگے پھر اس آیت کے حوالے سے بات کریں۔ میرے جو ربط کو توڑنے کے لیے اگر کوئی آیت ملی ہے تو بتائیں مہربانی، جی کریں بات۔ جی خاکسر صاحب، کافی ساری باتیں آپ نے کی ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو آڈیو میں اس کا وہ عبارت کا ترجمہ بھیجا تھا، فصوص الحکم کی جو عبارت ہے جو میں نے آپ کو اس کے جواب میں پیش کی تھی، جب آپ نے کہا تھا کہ خاتم جب بھی جمع کی طرف مضاف ہو تو وہ اس کا معنی اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیں یہ فصوص الحکم میں پس شیز کے آخر میں ہے، تو اس کے اندر واضح طور پر بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے یکون آخر مولود، کہ وہ آخری مولود ہوگا، آخری بچہ ہوگا، یولد من ھذا النوع الانسانی، جو اس نوع انسانی میں سے جو ہے وہ پیدا ہوگا، وہو حامل اسراری، اور وہ ان کے یعنی عیسی علیہ السلام کی بات جا رہی ہے، ان کے اسرار کا وہ بھی حامل ہوگا۔ ولیس بعدہ ولد فی ھذا النوع، اور اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوگا اس نوع میں، یعنی نوع انسانی کی بات چل رہی ہے۔ فہو خاتم الاولاد، پس وہ ہوا خاتم الاولاد۔ تو یہ تذکرہ ہے سارا، یہ وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی۔ باقی رہ گئی وہ آیت آپ نے کہا ہے کہ لیکن وہ آیت کون سی تھی، وہ میرے سامنے نہیں آ رہی، میرے خیال سے سورۃ توبہ کی کوئی آیت تھی جو آپ نے پیش کی تھی، ولیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس طرح سے تھی وہ۔ اس کے علاوہ آپ نے ابھی بھی ایک دو مثالیں دی ہیں، وہ ان سب میں لے لیں، ان سب میں جو ہے نا واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب جو واو کا مطلب ہوتا ہے اور اس کا مقصود ہوتا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں یعنی جو حکم واو سے پہلے والے کا ہے وہی اس کے بعد والے کا ہے، لیکن رسول اور وہ جو ایمان لائے وہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ یہ تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ واو اس کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو استدلال پیش کیا تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا۔ آپ کا کہنا تھا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
یہ جو آیت ہے اس میں پہلے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ رسول تو اور بھی ہیں، لیکن رسول تو اور بھی ہیں، تو پھر ایک اور چیز جو ہے وہ اس سے الگ کر لی گئی، ایک اور سوال پیدا ہوا، اس کا بھی جواب دیا گیا۔ رسول جب اور بھی ہیں تو آپ سب نبیوں سے اعلیٰ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر ایک چیز مزید الگ کر لینی ہے، یہاں پر دونوں کو اکٹھا نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا رسول اللہ کے بعد ایک اور اعتراض پر بنانا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اور باقی واؤ والی، وہ تو واؤ والی بحث چلی جائے گی، واؤ میں جو ہے وہ کم مشترک ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو تشریح تھی اس کے اوپر وہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ والی جو بات ہے یہ تو الگ ہے، خاتم النبیین کو مزید ایک کس ادراک، کیونکہ لاکن کی اوپر تو ہم نے بحث کی ہی نہیں کہ لاکن کس کے لیے ہوتا ہے، یعنی لاکن استدراک کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے والے کلام میں کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلے والے لاکن جو لکھا ہوا ہے اس میں تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہو گیا، وہ سے یہ شبہ ہے، لیکن آپ جو تشریح کر رہے تھے اس سے ایک اور شبہ تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو ایک اور لاکن آپ بنا رہے ہیں کہ یہاں پر پھر دو لاکن ہونے چاہیے، یہ میرے والی جو ہے اس پہ میں نے سوال اٹھایا تھا جب، کیونکہ پہلے آپ نے میری تشریح پر سوالات اٹھائے تھے تو اس میں جو بار بار ایک تکرار ہو رہا تھا، پھر میں نے آپ کی جو تشریح پوچھی تھی پھر اس پر یہ سوال اٹھایا تھا جی۔ اچھا محترم، خاتم الاولاد کے حوالے سے میں نے ایک آپ کو حوالہ بھیجا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ابن عربی کی ایک کتاب ہے خاتم الاولیاء، ٹھیک ہے، اسی جو ضمن میں وہ یہاں پہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو ایک باقاعدہ حوالہ بھی بھیجا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بھیجا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کے بعد اس نوع یا قسم کا کوئی بچہ نہیں ہوگا تو وہ خاتم الاولاد کہلائے گا۔ میں نے عربی حوالہ بھیجا ہے، اس کی شرح ہے فصوص الحکم کی، ٹھیک ہے، اس میں وہ دیکھ لیں، آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا ہے۔ تو یہاں پہ خاتم الاولاد سے مراد وہی لیا جا رہا ہے جو ہم خاتم سے سمجھتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی شبہ کی، یہ شبہ کی بات کہ لاکن کے حوالے سے شبہ آئے گا، یہ پہلے بتائیں کہ مجھے یہ آپ نے کہاں سے نکالی، کس قاعدے سے؟ اگر میں کہتا ہوں میں پاکستان آؤں گا تو اس میں کیا شبہ ہے؟ بھئی آؤں گا میں پاکستان، لیکن یہ کہ اگر میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ میں پاکستان آ کے میرا اول مقصد کیا ہوگا کہ میں لاہور اور کراچی جاؤں گا، تو یہ شبہ کا معاملہ، یہ میں نے یوٹیوب میں دیکھا کہ بعض مولانا صاحب نے اس طرح بولا ہے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر میں کہتا ہوں میں پاکستان آؤں گا تو اس میں کیا شبہ، بھی میں آؤں گا تو آؤں گا۔ دوسری بات میں نے آپ کو مثال دی تھی استاد کے حوالے سے، وہاں پہ بھی واو آیا ہے اور یہی بالکل طرز ہے۔ یہ جملہ اس طرح کا آپ جس زبان میں بھی بولیں گے وہاں پہ لاکن آنا ایک ہی دفعہ لازم ہے، دو دفعہ نہیں۔ آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، آپ گوگل لے لیں، آپ کوئی بھی ادب کی کتاب لے لیں، سارے زبانوں کے ادب چھان ماریں، آپ کو کہیں سے بھی دو دفعہ لاکن کا حوالہ نہیں ملے گا، لیکن اس طرح کی طرز کی آپ کو آیات بھی ملیں گی۔ آیت بھی میں نے پیش کر دی، اور آیات چاہیے تو وہ بھی پیش کر دوں گا، اور جو ہے وہ آپ کو خاتم کے لحاظ سے بھی میں نے بتا دیا۔ تو اب بات کریں، اگر اور کوئی آیت آپ کے پاس ہے ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تو اس طرف جائیں، نہیں تو یہ جو ہمارے دلائل آپ کے بھی ہو چکے ہیں، میرے بھی مکمل ہو چکے ہیں یہاں پہ ربط کے حوالے سے۔ اگر کوئی اور آیت ہے جو آپ کے عقیدے کو تقویت دیتی ہے تو اس کو رکھیں تاکہ پھر اس پہ بات کریں، بات ہماری آگے چلے۔ جی ہیلو، ہیلو فاروق صاحب، ہیلو فاروق صاحب، فاروق صاحب،
हेलो। हेलो सर। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो दरमियान में मुझे लगा जैसे रुक गई हो आवाज। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, मैंने आपसे दरखास्त की थी कि अगर आपके पास कोई और आयत है तो वो रखें ताकि उस पर बात की जाए। इस आयत पे तो मेरे दलाइल हो गए, आपके भी हो गए। हाँ जी, वो मैंने आपको पहले ही कहा था, वो अब जितना भी लगे रहेंगे तो उसमें वही चीजें निकलेंगी। ये जो आपने मुझे भेजा है, मैं वो भी फिर देख लूँ ना जरा। इसमें आपने भेजा है तर्जमा, इसके बाद इस नौ या इस किस्म का कोई बच्चा नहीं होगा तो वो खातमुल औलाद कहलाएगा। तो यही तो मैंने भी तर्जमा किया था कि कोई बच्चा नहीं होगा, तो ये आखिरी हो गया ना। अब इस नौ इंसानी की बात चल रही थी, तो बच्चे खत्म हो गए तो वो आखिरी बच्चा होगा। ये तो फिर हमारा ही माने की दलील है ना, सही तो है। इस पर इश्काल क्या है? या ना माने ना तो बहरहाल वो हमने तो इस्तेमाल देखना है। अभी आपने शरह पता नहीं किस वक्त भेजी है, जो प्रोग्राम शुरू हो गया 5 मिनट पहले भेजी है। ये तो कोई बात नहीं ना, या तो पहले भेजते तो मैं तफसील से पढ़ता, वो इतना उसको पढ़ना भी जरा आसान नहीं है। तो ये जो है दूसरी आयत की तरफ चले चलते हैं। तो वो है, आज मैंने निकाली है, सूरत सफ की एक आयत है। देखें, एक तरीका तो होता है कि इबारत उन्नास, किसी बात को साबित करने के लिए कि ये एक चीज इबारत में आ जाए, उसको यानी नस की इबारत हो, ये बिल्कुल वाजे है। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि इबारत तो नहीं है, एक दलालत नास, ये थोड़ी सी इस्तिलाही चीजें हैं। दलालत नास उसको कहते हैं कि नस में एक दलालत पाई जा रही है इस चीज पर कि कोई ऐसा लफ्ज है जो किसी माना की तरफ दलालत कर रहा है। और एक होती है इशारत। ठीक है कि एक लफ्ज में का वाज़ेह मतलब तो नहीं है, लेकिन उससे इशारा निकल रहा है। अब जब मैंने आपको खातमुल नबिय्यीन वाली आयत पर मुकम्मल गुफ्तगू हुई है, तो मैंने तो अपनी तरफ से दलील साबित एक तरह से साबित कर दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। खातम का माना ही लिसानुल अरब में, ताजुल उरूस में आखिरी ही मिलता है। और ये जो फसूसुल हिकम है, इसमें तो और वाज़ेह कर दिया आखिर मौलूदिन बता के। अब एक और आयत जो पेश करूंगा, फिर वो उस तरह की वाज़ेह तो नहीं होगी, लेकिन उसमें इशारे से एक बात साबित हो जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ी सा लंबा मजमून है, इसके लिए मैं आपको चंद आयतें पेश करूंगा बल्कि, और वो आखिर में वो आयत आएगी। अब हम जब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर अंबिया के भेजने का तज़किरा किया है, मुख्तलिफ आयतों में। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ था, उस वक़्त फरमाया कुल्ना हबितू मिनहा जमीअन फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि हमने हुक्म दिया नीचे जाओ यहाँ से तुम सब, फिर अगर तुमको पहुंचे मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जो चला मेरी हिदायत पर ना खौफ होगा ना गमगीन होंगे। ठीक है। ये इस तरह के एक और जगह भी आयत है। फिर एक और उसमें एक आराफ की 35 नंबर आयत है, या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये भी मशहूर आयत है कि ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, अगर आए तुम्हारे पास रसूल, तुम में से सुनाए कि तुमको मेरी आयतें। तो ये यहाँ पर जमा का सीगा है। हाँ, ये भी मैं बता दूं, यहाँ रसूलुन आ रहा है कि जमा बहुत से रसूलों का जिक्र है। और आयत है एक, अच्छा एक तो यही वाली होगी ना, और कुछ आयतें निकाल ली थी। हाँ, किधर गई वो? ये है। अच्छा, बहरहाल तो जब, हाँ, ये सूरत हदीद की आयत नंबर 26 और 27 है। ये है नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ऐलान हुआ, वो क्या था?
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت سے ان میں نافرمان ہے، پھر پیچھے بھیجے ان کے قدموں پر اپنے رسول۔ تو اس یہاں پر بتا دیا بھی رسول، یہاں پر بھی جمع کا لفظ سے بتایا کہ کئی رسول آنے ہیں، ایک نہیں آنا، کئی سارے آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وغیرہ وغیرہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی نہیں آیا، اور میرے خیال سے آپ حضرات کا بھی یہی نظریہ ہے، حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لم یکن بینی نبی، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے جب اعلان فرمایا کہ میرے بعد جو سلسلہ نبوت ہے وہ اس طرح سے نہیں کہا کہ اتنے بہت سے نبی آئیں گے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ بتایا سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 جس سے میں نے اب اس وقت فلحال پیش کرنا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس، یقین کرنے والے اس پر جو مجھ سے آگے ہے، توریت اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول نے آنا ہے، جو بس ایک نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک نبی کا اضافہ ہوگا، ایک رسول کا اضافہ ہوگا، ایک سے زیادہ رسول کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ رسول کا اضافہ ہوتا تو کہتے بھائی میرے بعد بھی رسول ہی نہ آئیں گے، بھائی کوئی رسول آئیں گے، چاہے نام صاحب کا نام بھی بتاتے تو یہ تو پتہ چلتا بھائی کوئی رسول آنے ہیں، لیکن جب ایک آنا ہے تو وہ کون سے ہیں؟ وہ احمد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور پھر کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ جی عمر صاحب، ایک تو یہ بات ہے خاتم الاولاد کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں نے آپ کو ابن عربی کی عبارت جو آپ نے بھیجی اس کا ترجمہ بھی بھیج دیا، ایک تو شرح بھیجی تھی نا میں نے آپ کو، اس کا ترجمہ بھی بھیج دیا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اس طرح کا بچہ پیدا نہیں ہوگا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اس طرح کا نبی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے مفہوم میں اور ابن عربی کے مفہوم میں خاتم الاولیاء کے حوالے سے بھی یہ بھی ان کی کتاب ہے، خاتم الاولاد بھی ان کا لفظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا تھا یہ مقام کی بلندی کے لیے آتا ہے، تو یہ اسی پس منظر سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ میں 50 مثالوں کی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ 50 مثالیں دیں گے تو جب بھی یہ جمع کسی کی طرف آئے گا یہ مقام کی بلندی ہی لیا جاتا ہے، لیا جائے گا، اس کے سوا اور کوئی مطلب اس کا نہیں نکلے گا۔ 50 کی میں بات کروں۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو آیت پیش کی وہ آیات میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ رسول بھیجے گا، زیادہ بھیجے گا، جمع کا ہے، تو ہم کب اس کا انکار کرتے ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ کا علیہ السلام کا کہا کہ وہ ایک پیشگوئی انہوں نے کی، تو ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی پیشگوئیاں موجود ہیں کہ انہوں نے بھی کی، قرآن سے ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال اس کی بجائے کہ میں آپ کو ثابت کروں کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ نبی آنے کی پیشگوئیاں ہیں، میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ساری آیات جو ہیں اس کے حوالے سے رکھ لیں تاکہ ہم ان پہ بات کر سکیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جی یہ پیشگوئی والی جو احمد والی تھی یہی آپ کی جو آخری آیت تھی، کیونکہ اس کے جواب میں پھر میں نے جب جواب شروع کرنے تو پھر میں نے ایک سے زیادہ آیات رکھنی ہے، جرا کرنی ہے، تو اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی آیت ہے تو وہ بتا دیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آیت نہیں آپ کے پاس، یہ خاتم النبیین والی ہی تھی، خاتم النبیین کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی استاد والی، آپ نے اس مثال کو نہیں کہا کہ جی یہ مثال بنتی نہیں، یہ مثال غلط ہے، یہاں پہ لاکن بھی غلط ہے، یہاں پہ وہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہی خاتم النبیین والی آیت کہہ رہی ہے کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو، ٹھیک ہے۔
تو یہی درجے کی بلندی ادھر ہے، یہی درجے کی بلندی ادھر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتم النبیین والی آیت کے حوالے سے آپ نے جو ربط پیدا کیا، وہ ربط بھی جو ہے ہر زبان کے ادب کے خلاف ہے، گرامر کے خلاف ہے، عربی ادب کے خلاف ہے۔ کبھی اس طرح کا ربط نہیں بنتا کہ لاکن کے حوالے سے ایک لفظ کو تو پہلے حصے سے جوڑ دو اور واو کے بعد جو لفظ آئے اس کو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا ایک علیحدہ مضمون نکال دو، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے پاس اور آیات ہے وہ رکھیں، اگر صرف آپ کے پاس احمد والی آیت ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر جو ہے نا اپنی آیات رکھوں گا، تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا اور انبیاء کی پیشگوئی یا نبی کی پیشگوئی موجود ہے قرآن میں یا نہیں موجود۔ جی آپ کی باری۔ جی وہ آخر میں تو آپ پھر وہ خاتم والیات کے اوپر چلے گئے ہیں، اس پہ تو اب بات ہو چکی ہے، تو اس میں نے تو ربط بیان کیا ہے، بلکہ میں نے جب پہلی دفعہ تشریح کی تھی اس وقت ہی ربط بیان کر دیا تھا۔ آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بنتا، تو اس میں تو وہ سننے والے خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ پچھلی ویڈیو میں جو بیان ہو چکا ہے وہ تو سارا گزر گیا ہے، وہ بار بار تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سن لیں گے جس نے سننا ہوگا۔ تو جہاں تک یہ خاتم الاولاد والی بات ہے کہ اس کے بعد اس نوع کا کوئی بچہ نہیں ہوگا، نوع انسانی آخری ہے، اس پہ بھی وہ بار بار دہرانے کا تو کوئی نہیں ہے، آپ پھر وہی بات کر دیں گے، پھر وہی، تو یہ میرے خیال سے بات ان پہ ہوگی ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور آیتیں پیش کروں کہ اس سلسلے میں اور کون سی آیتیں ہیں ختم نبوت کے متعلق، تو ایک وقت میں تو پھر ایک ہی دلیل پر بات ہوتی ہے نا، اور بات بھی دلیل پر ہونی چاہیے نہ کہ مثالوں پر۔ آپ مثالیں 50 دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک ایک مثال کے اوپر بحث شروع کر دوں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ استاد والی مثال، تو مثال سب کا مطلب ایک ہی بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا، مثالیں مختلف، تو جب ایک کا جواب ہو تو وہ سب میں وہی چیز آتی ہے۔ مثال خود کوئی مقصود بھی ساتھ چیز تو نہیں ہے کہ ہر مثال کو دیکھنے بیٹھ جائیں۔ جب بات ایک لاکن کی سمجھ واضح ہو گئی ہے، اور وہ لاکن جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے، آپ نے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ کون سا قاعدہ وغیرہ ہے لاکن کرو، پھر پہلے تو یہی طے ہونا چاہیے تھا نا کہ لاکن خود کس کے لیے ہوتا ہے، استدراک کے لیے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کسی شعبے کے جواب کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں، تو کس کے لیے ہوتا ہے، یہ تو پھر بات دوبارہ پیچھے چلی جائے گی، لیکن وہ اب حالانکہ اس پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ آپ خود بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ گرامر میں لاکن کس کے لیے ہوتا ہے، استدراک کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ چلو اب وہ اس پہ بات ختم ہو چکی ہے، تو سورۃ صاف پہ ہی کر لیتے ہیں۔ تو باقی رہی ہے بات کہ اور آیتیں پیش کریں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، ایک وقت میں تو پھر ایک پر ہی بات ہونی چاہیے اور اس کا جواب ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو میں نے آیتیں کچھ پڑھی ہیں وہ میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ رسول بہت سیانے ہیں آئندہ کے لیے، بلکہ یہ تو میں نے پچھلے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے پیشگوئی کی تو انہوں نے کہا بہت سے رسول آنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہت سے آنے ہیں، آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بہت سے رسول آنے ہیں جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تو کہا بہت سے رسول آنے ہیں۔ اس میں تو ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ تو میں بھی نہیں کہہ رہا کہ اس میں خلاف ہے۔ جو اصل جو دلیل ہے وہ آیت نہیں ہے، اصل جو میری دلیل ہے وہ سورۃ صف کی آیت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رسول آنے ہیں تو انہوں نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعدی، ایک رسول برسول، یہ محل استدلال ہے کہ ایک رسول آنا ہے میرے بعد۔ باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی خبر دی ہے تو جب آپ وہ پیش کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے بھی کوئی خبریں دی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہے، تو لیکن وہ شرط پھر یہ بھی ہوگی نا کہ وہ پہلے انبیاء میں سے کوئی نہ ہو۔ اگر تو پہلے انبیاء کہیں گے تو پھر تو وہ انبیاء اتنے کے اتنے ہی رہے، انبیاء میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی پھر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی نبی، نیا نبی ہونا چاہیے، کسی نئے نبی کے آنے کی خبر ہوگی تو پھر وہ میری دلیل ٹوٹے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک نبی کا اضافہ ہوا ہے، ایک کے علاوہ کسی اور نبی کا اضافہ نہیں ہوا، کیونکہ جب نیا نبی آئے گا تبھی کسی کا اضافہ ہوگا نا۔ اگر آپ کسی پرانے نبی کی پیش کر دیں کہ بھائی ان کے آنے کی خبر دی ہے تو وہ تو پہلے سے ہی نبی کے نبی ہیں، تو کوئی پرانے کی نہیں، کوئی نئے نبی کی آپ نے دلیل دینی ہے کہ حضور اسلام نے کہا کہ کوئی نیا نبی نے آنا ہے۔ جی
اچھا ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کئی انبیاء کے رسولوں کے آنے کا ذکر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نساء آیت 69. وہ میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں کہ لگا بھی دوں تاکہ اس پہ پھر بات ہو. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آیت آپ نے بھی پیش کی تھی. ہلو 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 آواز آ رہی؟ ہلو 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 السلام علیکم. جی فاروق صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے بات، وہ غلط جگہ دب گیا میرے. جی آپ وہ آیت پیش کرنے والے تھے سورۃ نساء کی. ہاں جی سورہ نساء کی میں یہ نا سامنے لگا دوں تاکہ اس پہ جو ہے نا پھر سب پڑھ سکے کہ اور پھر سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اچھا سورہ نساء کی آیت میں نے اب لگاتا ہوں شیئر سکرین. ہاں جی یہ لیں جی. یہ ہماری ویب سے ترجمہ ہے، یہ آپ لوگوں کا ہی ہے. ہمارے ترجمہ تھوڑا سا اس میں مختلف ہے، لیکن میں آپ کے ترجمے سے ہی جو ہے نا وہ دلیل اپنی بناتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے یہ سورہ نساء آیت 69 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ آگے لکھا ہوا ہے بریکٹس میں، قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے جو کہ میں نے کئی علماء سے کر چکا ہوں اور کسی نے جواب نہیں دیا، ایک دو نے دینے کی کوشش بھی کی. سوال یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں وہ قیامت والے دن جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ کن امتوں سے ہوں گے اور ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، صدیق بھی بنایا، شہید بھی بنایا، صالح بھی بنایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر سوال میرا واضح نہیں ہے تو بتا دیں، میں پھر دوبارہ واضح کر دوں گا، دہرا دوں گا. جی عمر صاحب. جی دوبارہ ایک دفعہ کریں گے سوال؟ میں لکھ بھی لیتا ہوں نا پھر. ہاں جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کی اطاعت کر کے قیامت والے دن جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کو یہاں پہ انبیاء، صدیق، شہید اور صالح کہا جا رہا ہے، یہ کن امتوں سے ہوں گے اور ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ اچھا یہ جو مطیعین ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ یہ اطاعت کر کے کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے جن کے ساتھ ہونے ہیں وہ کن امتوں سے ہوں گے اور ان کے اعمال کیا ہوں گے. ٹھیک ہے یہ سوال ہے آپ کا، ان کے اعمال کیا ہاں ہوں جی گے. ہاں جی کہ وہ نبی، شہید، صالح، صدیق کہلائے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوگا نا جن کی وجہ سے یہ رتبے ان کو ملے. ٹھیک ہے، پہلے میں اس کا جواب دوں یا آپ نے ابھی مزید استدلال پیش کرنا ہے؟ نہیں آپ جواب دیں. یعنی صرف اس سوال کا ہی پہلے جواب دے دوں میں؟ جی اچھا تو من یطع اللہ و رسول، یہ ہے تو میں نے بھی ابھی نکال لی تھی، کہاں گئی یہ. تو یہ جو 12 آیت ہے کہ جو کوئی اطاعت کرے گا، بلکہ آپ نے ترجمہ لگایا ہی ہوا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے اپنا بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ.
اور ان لوگوں کی رفاقت بہت خوب ہے. تو سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ کن امتوں سے ہوں گے. اب پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو انبیاء ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء تو ظاہر ہے ان کی تو اپنی امتیں ہوتی ہیں، وہ سارے ہی انبیاء اس میں آتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ ساری امت مسلمہ، یعنی کسی خاص تو نہیں ہے. یہ جو ہے وہ سارے ہی بنتے ہیں، یعنی کہ پوری، یعنی جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے، تو اس میں کوئی خاص تشریح تو نہیں پیش کی گئی. کسی حدیث میں وضاحت سے بتایا گیا ہو کہ، یا اگر بتایا بھی گیا ہو کہ مثال کے طور پر اگر امت محمدیہ کی ہیں تو امت محمدیہ والے جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. یہ تو یعنی کہ میں کسی حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا، یعنی ایک امکانی طور پر ہے. تو یہ تو آپ، یا تو آپ نے پہلے مجھے سوال دیا ہوتا نا، تو میں اس پر تھوڑی تحقیق کر رہا تھا کہ اس پہ مفسرین نے کیا کیا اقوال نقل کیے ہیں، کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص قید نہ ہو، سب کے ساتھ ہی ہوں، سارے انبیاء کے ساتھ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جو قوم ہے اس کے جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ اپنے اپنی قوم کے جو ہے نبی کے، جو ان کا نبی ہے اور جو صدیق ہے اور صالح ہے ان کے ساتھ ہو. امت محمدیہ والے ہیں وہ امت محمدیہ کے نبی ایک ہی ہیں، حضور علیہ السلام، اور جو شہداء ہیں صالح وہ ان کے ساتھ ہوں. اور جو مثلا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو اطاعت کرنے والے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سارے ہی ہیں. اور ان کے جو شہداء، ان کے جو صالحین ان کے ساتھ ہوں. دونوں صورتیں ممکن ہیں، اور دونوں بھی اگر ہوں، آپ کوئی بھی اختیار کر لیں تو اس میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی. تو فاروق صاحب، دوسرا میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے اعمال کیا ہوں گے؟ اگر چلے آپ نے بتا دیا کہ جو نبی ہیں وہ تو اپنی اپنی امتوں کے ہوں گے، باقی جو صالح، صدیق، شہداء ہیں یہ ساری امتوں سے ہوں گے. چلیں یہ بتا دیں، سوال میں نے کر دیا تھا کہ یہ جو رتبے ہیں جن کو صدیق، شہداء، صالح کہا گیا ہے، ان کے اعمال کیا ہوں گے کہ ان کو یہ رتبے مل کے؟ ظاہر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا. اگر مسلمان بھی ہوں گے تو ان کے کیا انہوں نے کام کیے ہوں گے؟ کریں جی. اچھا جی. اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ہے من یطع اللہ، کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی. اب جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اور اس کو انعام بھی مل جائے گا، تو لازم بات ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. ایک بات تو طے ہوگی نا، اس میں تو میرا خیال ہے آپ کو شبہ نہیں ہوگا. اب جنت میں جانا ہے تو ظاہری سی بات ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو ایمان تو ہونا چاہیے. ایمان ہے ایک تو عمل اس کا، یہ تو لازمی ہے. ایمان کے بغیر تو فاروق صاحب، فاروق صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ دوبارہ آئیں مہربانی کر کے. ہیلو فاروق صاحب. جی فاروق صاحب دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. جی فاروق صاحب پتہ نہیں کیا بیان کریں. چکر ہے، بار بار پتہ نہیں کیا چکر ہے، بار بار نیٹ ورک میں مسئلہ آ رہا ہے. تو بہرحال کہاں سے میری بات کٹی تھی؟ میں کہہ رہا تھا کہ، اور آپ نے پوچھا تھا کون سے عمل ہوں گے ان کے. تو میں نے کہا پہلے تو ضروری ہے کہ وہ جنت میں تو ہوں گے تبھی وہ ان کو انعام ملے نا. جنتی ہوں گے، جہنمی تو نہیں ہو سکتے. تو جنتی میں سب سے پہلی چیز تو ضروری ہے الا الذین آمنوا. سورۃ العصر میں آپ دیکھیں تو پہلی چیز ہے جو لوگ ایمان لائے. سب خسارے میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے.
اب نیک اعمال میں آپ کی طرف سے میں حال سے کچھ شور آ رہا ہے، اس کو اپنا بھی میوٹ کر لیں. تو نیک اعمال میں جو ہے اب جنتی وہی ہوتا ہے جو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں. ٹھیک ہے. تو نیک جہاں تک نیک اعمال کی تعلق ہے تو وہ جو ہے مشہور سب سے پہلے مثلا نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے. اب یہ ہر امت میں جس طرح سے فرض رہے اور جس طرح سے یا کچھ اور عبادات نہیں ان کے مثلا جو ہے قربانی دینا. پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ قربانی وہ تو جو ہے مشہور ہے حابیل قابیل کا واقعہ. حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اس کی آگ نے نہیں کھا. بہرحال یہ تو میں صورت بتا رہا ہوں. تو ہر امت میں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو مختلف ہر امت میں عبادات ہوتی ہیں. تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے میں تو اللہ و رسول، اور رسول نے وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے. جو اللہ اور رسول کے حکم انہیں جو دیے ہیں ہر امت کو، اب وہ سارے تو ظاہر ہے میں یہاں بیٹھ کر نہیں بتا سکتا کہ یہ ہر امت میں یہ آئے ہیں. تو جس کے بھی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، تو وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ تو سادہ سی بات ہے. جی جی عمر صاحب آپ نے جواب دے دیا. اب یہاں پہ میرا استدلال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، اب کیا یہ اطاعت اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے باہر ہیں؟ اگر یہ کام کر کے درجے ملتے ہیں یا ملے ہوں گے مسلمانوں کو، تو یہ آیت بھی تو یہی کہہ رہی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں. اللہ اور رسول کی اطاعت ایسا دائرہ کھینچتی ہے کہ آپ قرآن میں، حدیث میں کوئی بھی عمل لے لیں جس کے لیے انسان صالح، شہید بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں آپ جا سکتے. کوئی بھی حدیث لے لیں، کوئی بھی قرآن کی آیت لے لیں، یہ ایک مکمل دائرہ ہے. تو جب یہاں پہ درجے ملنے سے انکار ہو رہا ہے، صرف ساتھ کرنے کا بات ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ کن اعمال سے درجے ملیں گے. اور جب بھی آپ اعمال لیں گے آپ کو اس آیت پر واپس آنا پڑے گا، کیونکہ یہ آیت وہاں پہ ان اعمال کے ارد گرد دائرہ کھینچتی ہے. تو یہاں سے مراد یہ ہے، قطعی طور پہ، منطقی طور پہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ چاہے تو یہ درجات دے دے. اور ایسے لوگ جو ہیں قیامت والے دن بھی اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور ظاہر ہے جو صدیق ہوتا ہے دنیا میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دوست کے احباب بھی صدیق ہوں. ظاہر ہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا نا، تو وہ دنیا میں بھی اس کے لوگ نیک ہوں گے اور قیامت والے بھی وہ اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 درجے بیان کیے ہیں. اگر آپ ایک کو نکالتے ہیں، نبی کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ نبی نہیں بن سکتا، تو پھر کوئی کہے گا اچھا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ 4 درجوں میں کوئی فرق نہیں کیا، تو اس کا مطلب دوسرا جو ہے وہ نکال دے گا، صالح کو نکال دے گا. آپ کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے بھی صالح کیوں نکال رہے ہو. وہ کہے گا دیکھو تم ایک نکالتے میں دوسرا نکال دوں، کوئی دوسرا صدیق نکال دے گا. یہ جو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہتے رہتے ہوئے یہ سارے درجے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ملیں گے. دوسری بات یہ یہاں پہ ما کا جو مطلب ہے وہ من کے معنی میں آیا ہے، اور یہ قرآن میں ما ساجدین، شیطان کی طرف، ابلیس کی طرف کہا گیا ہے تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سجدہ کر رہا ہے اس کے ساتھ جا کے وہ کھڑا ہو جائے، بلکہ تو اس طرح کیوں نہیں بن گیا. پھر مع الصابرین کی دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیں صرف کھڑا کر دے. تو ما جو ہے یہاں پہ من کے معنی میں آیا ہے، اور یہاں پہ درجات کا دینا مراد ہے. اگر اس آیت سے درجے یہ نہیں مل سکتے تو پھر کسی آیت سے بھی نہیں مل سکتے، کہ یہ آیت جو ہے ان سارے اعمال، ساری آیات کے گرد جو ہے وہ دائرہ بناتی ہے، اور یہاں پہ مکمل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے. جی اب میرا اس اصطلاح کو توڑے بتائیں کہ درجے سے باہر جا کے اس آیت کا جو دائرہ ہے وہاں سے باہر جا کے کوئی رتبہ مل سکتا ہے، تو پھر آگے بات کروں گا. جی بتائیں. جی فاروق صاحب. جی ہیلو، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی اچھا، تو اس میں آپ نے جو ہے کافی ساری باتیں کر دی ہیں. بہرحال
یہ جو آیت ہے نا، اس کے میں آپ کو دوبارہ آیت کے معنی کی طرف لے کر جاتا ہوں. جو آیت کے الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. آیت کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو کوئی بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ایمان والے ہیں، صدیق جو انبیاء ہیں، صدیق، شہداء، صالحین وغیرہ وغیرہ. اب جو آیت کے لفظ ہمیں بتا رہا ہے ہمیں تو اسی پر نظر رکھنی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھوڑے اندازے لگائیں، اپنے اندازوں کے گھوڑے دہرائیں کہ یوں ہونا چاہیے تھا یا یوں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی صدیق ہے تو وہ چاہے گا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی صدیق ہوں، تو کسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے تو ہر خواہش پوری تو نہیں ہو سکتی. اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑے درجات حاصل کریں، ٹھیک ہے، ہم بھی صدیق ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے عملاً تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا صرف چاہنے سے تو اس طرح سے نہیں ہوگا نا. اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے بڑے مجاہدات کرنے پڑیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اسوہ سامنے رکھنا پڑے گا، اور جو ہے اس پر چلنا اتنا آسان تو نہیں ہے کہ اپنی ہر چیز کو لٹا دینا. تو یہ چیز ہے. باقی رہ گئی بات آپ کی کہ باقی درجے جو ہیں وہ نہیں ملنے چاہیے، وہ اس کی کوئی صورت نہیں رہے گی، تو ایسی بات نہیں ہے. فاروق صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ چلے گئی. فاروق صاحب، فاروق صاحب دوبارہ ہے مہربانی. ہیلو فاروق صاحب. ایک تو آج پتہ نہیں کیا مسئلہ انٹرنیٹ بھی تنگ کر رہا ہے. اب میری بات آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، پتہ نہیں کہاں سے کٹ گیا تھا. میں تو ادھر وہ آیتیں نہیں کہا رہا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو اچھا، جو آپ نے بیان کیا تو پھر میں اس پہ کچھ شروع کر دوں دلائل دینا، یا اگر آپ نے کچھ بیان کرنا ہے تو کر لیں. نہیں وہ میں آیتیں مجھے مل گئی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر اس آیت میں جو ہے ایمان ان کا انبیاء کو نبی بننے کا ذکر نہیں ہے، صرف ساتھ ہی ہونے کا ہے، تو پھر اور جو ہیں باقی درجے بھی نہیں مل سکتے. کوئی ظالم بھی نہیں بننا چاہیے، کوئی صدیق بھی نہیں بننا چاہیے. اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر چاہے اس آیت میں چاہے نہ ذکر ہو سورۃ النساء والی میں، لیکن دوسری جگہوں پر اس کا ذکر ہے کہ وہ یوں بن جائیں گے. وہ اس کا طریقہ بھی آ گیا ہے. وہ سورۃ الحدید کی مثلا ایک آیت نمبر 19 ہے، اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، کہ جو لوگ یقین لے آئے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، یعنی جیسا اس کا حق ہے، تو یہی ہیں سچے ایمان والے. صدیقون واضح یہاں پر بتایا گیا، ہم الصدیقون، یہی سچے ایمان والے لوگوں کا احوال بتانے والے ہیں اپنے رب کے پاس. شہداء عند ربہم، یہ شہداء بھی ہیں. دوسری سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 9 ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کیے لندخلنہم، ہم ان کو داخل کر دیں گے فی الصالحین، نیک لوگوں میں، صالحین میں. دیکھیں یہ صدیق بھی آگے، شہداء بھی آگے، صالحین بھی آگے. تو بات وہی ہے اس میں. وہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے ہیں. اسی طرح سورۃ حجرات میں بھی ہے، آخر میں مجاہدین جو ہیں ان کو کہا اولئک هم الصادقون،
جو جہاد کرنے والے ہیں. اب ان ساری آیات میں صالح، صدیق اور وغیرہ جو درجات ہیں ان کے ملنے کا تذکرہ ہے کہ ہم یہ درجے دیں گے، مگر نبوت کا ذکر نہیں. جہاں درجات ملنے کا اللہ دے رہا ہے، حاصل کرنے کا، وہاں پر نبوت کا ذکر نہیں ہے. جہاں نبوت کا ذکر ہے جو بات آپ نے پیش کیا، وہاں درجات ملنے کا ذکر نہیں ہے، صرف میت وہاں پر مراد ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بھی دلیل پیش کر سکتا ہوں. اس آیت کی جو تشریح ہے بخاری شریف میں، وہ میں نے اگلے دن ہی دیکھی تھی، تو لیکن آپ اس پہ بات کریں تو میں انشاءاللہ وہ مزید آپ کو بتاؤں گا. جی فاروق صاحب دوبارہ، اب آپ نے بات کی ہے ایمان لانا، جہاد کی بات کی ہے، قربانی کی بات کی ہے. میرا یہ سوال تھا کہ آیا یہ باتیں جو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، نماز اور روزہ زکوٰۃ ہے، کیا یہ اللہ اور اس کی اطاعت سے باہر عمل ہیں؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ آپ کو علم ہے کہ اللہ اور اس کی اطاعت کے اندر ہی یہ علم ہے، یہ اعمال ہے. دوسری بات جو تھی، آپ نے کہا جی یہ کر کے تو کوئی شہید ہوگا تو اس کے لیے یہ اعمال ہوں گے. یہ شعر بھی آپ نے پڑھا کہ ہزاروں خواہش ایسے ہی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بات یہ ہے کہ یہ جو صدیق ہوتا ہے وہ اس لیے اعمال نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیق بنائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے. آگے رتبے دینا، کوئی صدیق ہو، کوئی نبی ہو، کوئی صالح ہو، وہ اللہ کا کام ہے. اگر آپ اس آیت سے رتبے ملنے کی نفی کریں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملے گی جو اس آیت سے دائرے سے باہر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک رتبے ملنے کی نفی کرنی پڑے گی، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رتبوں سے محروم رکھے جو دوسری امتوں نے اس نے جاری کی ہے. اس لیے یہ آیت کھلم کھلا یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس میں سارے قرآنی احکامات آ جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ یہ رتبے عطا کرے گا. اگر اس آیت سے نہیں ملیں گے تو پھر ہر ایک آیت کا انکار کرنا پڑے گا. یہ ایک منطقی بات ہے، اس سے آپ انکار ممکن ہی نہیں. آپ کرتے نہیں، جتنا بھی کریں گے، جتنی بھی آیات لے کے آئیں گے، حدیث لے کے آئیں گے، اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے آپ. جی کریں بات آپ. جی آپ منطق کی بات کر رہے ہیں تو منطق پہ بے فکر رہے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل سے بتا دیں گے. میں نے کہیں نہیں کہا کہ اس آیت میں کوئی نفی کی جا رہی ہے کہ درجے نہیں ملیں گے. اس آیت میں نفی نہیں ہے، لیکن اس بات بھی نہیں ہے درجے ملنے کا. تو نہ تو یہ ذکر ہے کہ کوئی درجہ ملے گا، نہ یہ ذکر ہے کہ نہیں ملے گا. اس سورۃ نساء والی جو آیت ہے اس میں نہیں ہے. اب جہاں ملنے کا ذکر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دو تین چار بلکہ آیتیں بتا دی ہیں. باقی ان پر آپ کا یہ سوال کہ کیا وہ اعمال بھی وہ درجات ہیں یا نہیں ہیں، تو ان میں جو بعض تو اعمال جو ہیں ان کو ہی درجہ بھی قرار دیا جاتا ہے. مثلا شہادت ہے، تو شہادت خود بھی عمل ہی ہے، شہید ہونا، اللہ کے راستے میں شہید ہونا. یا اس کے ایک اور تشریح بھی ہے کہ جو امت محمدیہ ہے وہ پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی قیامت کے دن، تو اس اعتبار سے بھی ان کو شہداء کہتے ہیں. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو یہ گواہی بھی عمل ہے تو اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صدیق جو ہے صداقت سے ہے، وفاداری کہہ سکتے ہیں. اور لیکن جو صالح ہے یہ ایک تو بڑی جنرل سی بات میں چلی جاتی ہے. ہر جو نیکی ہے اس کو کرنے والا جو ہے اس کو صالح کہتے ہیں. لیکن صالحیت جو ہے سلوک سے ہے، یعنی کہ اچھا ہونا. اچھا ہونا کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہے جس طرح سے کوئی شہید ہونا ہے، یعنی کہ جس میں کوئی ہم کام کریں. یعنی یہ جنرل سی بات ہے، یعنی کہ اچھا ہونا، یعنی کہ ہر طرح کی اچھائی کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، صالح ہے، نیک ہے. اس میں کوئی شہید ہونے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے یا سچ بولنے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے. تو اس میں تو مختلف طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ آپ کے پہلے والے سوال کا جواب ہو گیا. ہاں جی. جی تو فاروق صاحب اب میں آپ کو ایک آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اطاعت والا معاملہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کا والا معاملہ ایک دروازہ ہے ایک گھر کا، جس کے اندر ایک کمرہ جو ہے وہ نبیوں کا ہے، جس کے اندر ایک کمرہ شہداء کا ہے، جس کے اندر ایک کمرہ صالح کا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صالح کا کمرہ تو ہے لیکن اس مکان میں نہیں ہے.
نبی کا کمرہ تو ہے لیکن اس دائرے میں نہیں ہے. شہید بننے کی اللہ تعالیٰ نے فرمان تو دیا ہے اور انعام بھی دیا ہے شہادہ بننے، شہید بننے کا، صدیق بننے کا، لیکن وہ اس کمرے میں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ اور مکان ہیں، وہ اور آیات ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو بھی آیت آپ لیں گے اس مکان کے اندر ہی وہ ملے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا وسیع دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کہ اس سے کوئی بھی آیت جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی. آپ نکال لیں گے تو پھر یہ دائرے کو آپ توڑیں گے، ٹھیک ہے، اور ٹوٹے گا نہیں آپ سے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے آپ کو ماں کا بھی مطلب بتا دیا اور منطقی طور پہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اگر آپ ایک رتبہ نکالیں گے دوسرے بھی رتبے بھی نکالنے پڑیں گے. اگر میں کہوں کہ میں پاکستان آؤں گا اور لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ جاؤں گا تو اس میں سے اگر آپ کراچی نکالیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے لاہور بھی نہیں بڑھ صاحب آئیں گے، دوسرا کہے گا سیالکوٹ بھی نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ واو 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 استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں کی. جب اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی تو میں بھی اس میں کوئی تفریق نہیں کر رہا، اور آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی حق نہیں کہ اس میں کوئی تفریق کرے. جی میری اب بات مکمل. میں پھر درخواست کر رہا ہوں کوئی آیت ایسی پیش کرے رتبے ملنے کی جو اس آیت کے دائرے سے باہر ہو تاکہ بات آگے چلے، مفہوم واضح ہو میرا آپ کا میرے پہ. جی کریں بات. اچھا، آپ اس کو ایک کمرے سے تشبیہ دے رہے ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ یہ جو آیت ہے میں یطع اللہ، یعنی اطاعت والی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو یہاں سے اطاعت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمرہ ہے تو اس کے اندر اندر وہ سارے درجات ہیں تو وہ اس کے اندر اندر صحیح ملنے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے میں نے بھی کہیں نہیں کہا کہ اطاعت کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اطاعت آیت کا شروع ہی سے ہے من یطع اللہ، کہ اس میں اطاعت کرنے والا جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اور جو صالحین شہداء والی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں بھی جو ہے مختلف اطاعت کا ہی ذکر ہے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے. تو کمرہ تو ایک ہی ہے، ہم نے بھی آپ کو باہر نہیں نکالا کمرے سے، ایک ہی کمرے میں ہے. میں نے بالکل نہیں کہا کہ کوئی اور کمرہ ہے. اطاعت کے اندر ہی جو سارے ہیں انعام ہے، اس انکار میں نے بالکل بھی نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی صورت کون سی ہے اور کون کون سے مل رہا ہے اور کہاں کہاں اللہ بتا رہا ہے. تو جہاں پر جس طرح اللہ بتائے گا ہم نے تو اس طرح سے ہی لینا ہے. جہاں پر اللہ نے اطاعت کرنے والے کو درجہ یہ بتایا کہ جو عام اطاعت کرنے والا ہے، یعنی کہ اس میں ہر طرح کا آ جاتا ہے عمومی طور پہ، وہ ساتھ بھی ہوگا. تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف ساتھ ہوں گے اطاعت کرنے والے، کچھ ایسے بھی ہوں گے اب وہ جن کے ساتھ ہے وہ خود بھی تو اطاعت کرنے والے ہی ہیں، جو صدیق ہیں، شہداء، صالحین ہیں، وہ خود بھی تو اطاعت کرنے والے ہی ہیں، لیکن وہ تو انبیاء بھی ہیں، بلکہ انبیاء جو ہیں لیکن وہ خود تو ان کو اس سے اوپر والے درجے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو من یطع اللہ میں جو ہے یہ تو اس سے ایک چھوٹے والا درجہ ہے ان چار سے ہٹ کے، یہ اس سے چھوٹے والا درجہ ہے. عام جو مثلا ہم جیسے عام سادہ سے مسلمان ہیں جو جنت میں چلے جائیں تو بڑی بات ہے، نماز روزہ کر لیں، فرائض پورے کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ نبی، صدیق، شہداء تو نہیں ہے، اب سالے بھی، سالے سے بھی کم بھی ہو سکتے ہیں جب مشکل سے جنت میں جائیں. تو یہ تو ان کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اطاعت والے کمرے سے ہی جا سکتے ہیں. یہ بھی کچھ ایسے ہوں گے جو پہلے جائیں گے نہیں جنت میں، جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں وہ سزا اپنی پوری کریں گے تو وہ ان کو تو ہم سارے تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو پہلے جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ جہنم سے نکل کر ان کے گناہ دھوئے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اب یہ جو ہے یہ تو سالے سے بھی کم تر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اطاعت والے کمرے، اطاعت تھوڑی بہت تو کی ہے اور کوئی نہیں، ایمان تو کم از کم ہوگا. تو ایمان والی اطاعت سے جو ہے اطاعت والے کمرے سے ہی ان کو مل رہے ہیں، لیکن وہ نہ نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہداء میں سے ہے، نہ صالحین میں سے ہیں. ان کو ان چاروں سے پیچھے پیچھے کا ہی درجہ ہے. تو اس آیت میں جو درجہ ہے ہم نے وہ بھی مانا ہے، اور جو صلحاء والے ہیں اور شہداء والے ہیں ہم تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم سارے درجوں کو مانتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے من یطع اللہ والی، اس آیت میں ایک درجہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ان چاروں سے نچلا والا درجہ ہے. جی
उमर फारूक साहब, मैं यहाँ पे एक दो दलाइल रखूंगा, वो तो तकरीबन दोहराई होगी। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि हम कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो खुद भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, उनको मैं लिंक भेज दूंगा ताकि 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारी बात मुकम्मल हो जाए। अगले मुकालमे में मैं फिर और आयात रखूंगा। अभी मैं इस पे बात करता हूँ। आपने कहा जी ये आयत है, यहाँ से ये दर्जे मिलेंगे। अगर उन आयात से दर्जे मिलेंगे तो अताती हो रही है वहां भी। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अतात से दर्जे नहीं मिलेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं अतात से, रोजा रखने से, ईमान लाने से, हज करने से, कुर्बानी करने से दर्जे मिलेंगे, और यहाँ पे आप नफी कर रहे हैं कि अतात से दर्जे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमारे जो मफहूम में तो कोई बहाम नहीं है, हम कहते हैं वहां पे भी दर्जे हैं, और ये एक किस्म का आइन है। ये जो अतात का दायरा यहाँ पे खींचा गया है, ये अतात के मामले में, दर्जात के मामले में एक आइन है, और दूसरी आयात जो है वो आइन की जुज है। ठीक है। आप आइन से जो इनकार कर रहे हैं और जो जुज हैं उसको कह रहे हैं वहां से दर्जे मिलेंगे, और आइन से कह रहे हैं दर्जे नहीं मिलेंगे। तो ये गैर मंतकी सी बात लगती है। बहरहाल मैं अब कह रहा हूँ कि जैसे दोस्त बात करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं, क्योंकि मैंने और आयात भी रखनी है ना, हमारा कोई एक मुकालमा तो नहीं, अभी चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और जहाँ से ये मजमून और साबित खुलेगा, साबित होगा। तो अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं लिंक भेज देता हूँ। तो दो तीन दोस्त हैं जो बात करना चाहते हैं, सवाल मुझसे करना चाहते हैं, शायद आपसे भी करना चाहें, इलम नहीं। तो अगर आप इजाजत देते हो मैं लिंक भेज देता हूँ। नहीं, मैं वो मुझे हदीस मिल गया, मैं वो असल में काफी देर से साथ साथ वो भी ढूंढ रहा था जो इस आयत की तशरीह में है, सही बुखारी शरीफ की। तो मैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर देता हूँ, उसको भी जरा पेश करना चाहता हूँ। तो अच्छा, जो जो आप कह रहे हैं ना कि हम वो दर्जा नहीं दे रहे इस आयत से, ये आयत आइन है। तो मैंने आखिर में ही आपको कहा है कि हम बिल्कुल इनकार नहीं करते दर्जों से। ये जो दर्जा जो इस आयत में दिया जा रहा है हम वो भी मानते हैं, जो दूसरी जगहों पर है वो भी मानते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस आयत में जो इताअत करने वाला है, मुती, सादा मुती, आम मुती, जनरल तौर पर उसका है। तो वो जो इसका दर्जा है वो उसको मिलना है, वो है उनकी रफाकत। ठीक है, रफीका इसके आखिर में लिखा हुआ है। तो ये इसका दर्जा होगा इताअत करने वाले का। और जो अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन है वो तो अपने अपने अमाल करेंगे, तो वो उनके दर्जे अपने अलग से हैं। लेकिन वो इस आयत में कैसे मिलने हैं वो इस आयत में नहीं बताए गए। इस आयत में जो इताअत करने वाला है वो है। अब इसकी मैं तशरीह भी एक हदीस में बताएगी, या पता नहीं आप ने पता नहीं वो क्यों नहीं देखी। आपके हज़रात दूसरी इससे आगे पीछे वाली तो बड़ी पेश करते हैं हदीसें, लेकिन इसकी तशरीह और इसी आयत की है। ये मैं आपकी तर्जमा खोला हुआ सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 10 है और सफ़ा नंबर 199 है। आपकी जमात का छापा हुआ है तर्जुमा बुखारी शरीफ का, हदीस का बाब नंबर 13 है, इसी आयत की है। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, किताब तफसीर है। ठीक है, हदीस का नंबर है 4586। आपके पास अगर हो तो बेशक आप खोल लें, सही बुखारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा 199 है। पीडीएफ के अंदर ये 221 नंबर बन रहा है। अच्छा, नंबर मैंने बता दिया है। तो अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा मिन नबिय्यिन यमरदु इल्ला खुय्यिरा बैन दुनिया वल आखिरति व कान फी शक़्वाहु अल्लज़ी क़ुबिया फ़ीहि आख़िरतु बुहतुन शदीदतुन फसमिअतुहु यक़ूलु मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन अन्निसा। ठीक है, फ़अलिमतु अन्नहु खुय्यिरा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की गई है, वो फरमाती थी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो नबी बीमार होता है तो इसको दुनिया और आखिरत के बारे में इख्तियार दिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए गए थे, आपका गला सख्त बैठ गया था, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना फरमाते थे वो इन लोगों में, नहीं वो आयत पढ़ी, वो इन लोगों में शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी अंबिया और सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन। तो मैं इससे समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया है। तो ये आयत है, इसकी तशरीह में जो है, ये इसकी तफसीर में हदीस शरीफ आई है। तो सबसे पहले तो हमें वही तशरीह लेनी चाहिए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से या आपके बाद आपके सहाबा किराम से, अहले बैत से साबित हो। तो इस हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ कि ये बताकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि यहाँ पर जो है रफ़ाकत ही मुराद है, ना कि कोई नबी बनना। क्योंकि जब हुजूर इस्लाम का मरजुल वफ़ात था
تو یہ سارا اس کا بتا دیا گیا، گلا سخت بیٹھ گیا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، یہ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی، اور اس سے پہلے سنا ہوا تھا کہ جب نبی بیمار ہوتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کے بارے میں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب حضور کو یہ آیت پڑھتے سنا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین، تو فرماتی ہیں فعلمت انہ خیرا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں۔ تو حضور نے یعنی آخرت کو پسند کیا اور کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ آیت کا حوالہ دیا کہ جو انعام والے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اگر آپ والی بات لیں کہ وہ یہ نبی بننے کا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور اسلام ابھی نبی نہیں بنے، جب فوت ہوں گے تو ابھی نبی بننے کی خواہش کر رہے ہیں، اب انبیاء کے اندر یعنی کہ بنا دیا جائے۔ ساری زندگی تو حضور اسلام نبی نہیں تھے، لیکن اب جو ہے حضور اسلام نبی بننے کی خدا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں یہ آیت پڑھ کے کہ اب نبیوں میں کے اندر مجھے بھی داخل کر لیا جائے، پہلے تو میں نبی نہیں تھا، اب مجھے نبیوں کے اندر داخل کر لیجیے۔ جو آپ کی تشریح شاید کی ہے وہ حضور اسلام کے لیے پھر اس طرح ثابت کر دے گی یہ چیز، اور ظاہر ہے اس کا غلط ہونا اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ میری بھی اس حدیث سے کے ساتھ اس سے دلال تھا۔ اب آپ نے کچھ کہنا ہو یا کسی کو لینا ہو تو وہ لے لیں۔ جی عمر صاحب، حدیث تو بہت ساری ہیں، میرے پاس بھی ہیں، تو میں حدیث پہ اس وقت بات نہیں کروں گا۔ صرف ہم اس کو پہلے قرآن کے دائرے میں رہ کے دیکھیں گے۔ اگر وہاں سے معاملہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر نفسیاتی طور پہ ہمیں حدیث بھی سمجھ آئیں گی اور دوسری تحریر بھی سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اس کا ایک شعر ہے، مکمل تو مجھے یاد نہیں، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو احادیث میں ایسا ہے کہ اگر راوی نے کسی لفظ کو چھوڑ دیا ہے یا زیادہ بیان کر دیا ہے، یا مفہوم اس نے ایک طریقے سے بیان کیا، سننے والے نے اپنے اور تھوڑا سا فرق کے ساتھ کر دیا، تو یہ معاملہ ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو قرآن سے دیکھیں گے۔ جو ہمارا اگلا مکالمہ ہوگا تو میں قرآن سے انشاءاللہ تعالیٰ اور آیات رکھوں گا، کیونکہ اگر مجموعی طور پہ قرآن کو سامنے رکھ کے ایک نتیجہ نکلتا ہے تو ظاہر احادیث بھی اس کے ساتھ جو ہے ربط ان کا ہوگا، اور اس کو قرآن کو سامنے رکھ کے احادیث کو سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن میں کسی نقطے میں بھی شک نہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ ہاں جی، اب میں لنک بھیجتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو ہے نا اگلے مکالمے میں اس پہ آگے آیات میں رکھوں گا۔ اس پہ تو ہماری بات ہوگی، میں لنک بھیجتا ہوں تاکہ جو ہے دوست جو ہے وہ جس نے آنا ہے وہ آ کے کوئی سوال کرنا ہے اس بارے میں، اور اس آیت تک جو ہے نا دوست محدود رہیں اور طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ پھر ہمارا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں لنک بھیج رہا ہوں، جس نے آنا ہے برائے مہربانی آ جائیں، لنک بھیج دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی ابراہیم شاہ صاحب آپ آنا چاہ رہے تھے، بابا جی آپ آنا چاہ رہے تھے؟ یہ ٹھیک ہے، آپ نے لنک بھیج دیا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں، میں قرآن کی آیت کے اوپر ہی تو بات کر رہا ہوں کہ اسی آیت جو آپ نے پیش کی ہے اسی کی حضور اسلام نے کیا تشریح کی ہے۔ ایک آپ کریں گے، ایک میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ حضور الاسلام سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے، اس میں سے ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے۔ تو آپ اس طرح ظاہر نہ کریں کہ میں کوئی آیت کو چھوڑ کے حدیثوں کی طرف چلا گیا ہوں، وہ اسی آیت کی تو تشریح میں وہ حدیث ہے، ہاں جی، یہ بھی تو آپ سامنے رکھتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم بابا جی۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی محترم۔ جی جی، تو بٹ صاحب ایک کتاب ہے، اس کے متعلق میں نے تھوڑی ڈسکشن کرنی اس آیت کے نیچے۔ تو کتاب کا نام ہے رسالہ درود شریف۔ آپ ذرا اپنی ویب سائٹ پر جا کر کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ویب سائٹ پر ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو؟ ہیلو جی، میری آواز آ رہی ہے اب؟ ہاں جی اب آ رہی۔ جی جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب ہے رسالہ درود شریف، آپ ذرا اپنی ویب سائٹ پر جا کر کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ ادھر موجود ہے؟ پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نہیں، آپ اگر کہہ رہے ہیں تو آپ پہ موجود ہوگی، مجھے شک ابھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی بات بڑھائیں۔ اگر آپ کی بات
جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہوئی تو ہم اس پہ بات کریں گے. بتائیں اپنی بات کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بابا جی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. ابراہیم شاہ صاحب آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ابراہیم صاحب. جی واٹس ایپ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، اور بابا جی جو ہے نا وہ خود ہی چلے گئے کیونکہ ان کی آواز آ نہیں رہی تھی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے انہیں نیچے اتارا. جی بتائیں کریں بات. 69 ورس پہ بات کریں. اس میں جو میں نے آپ سے چیز پوچھنی تھی وہ مجھے یہ بتا دیجئے، آپ اتباع کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ آپ کیا اتباع کو کیا تعریف کیا کریں گے جی؟ ایک تو باقی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر حکم جو دیا ہے وہ اتباع ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حکم جو قرآن کریم کے مطابق ثابت ہے اس پہ عمل کرنا، یہ ایک آئین ہے. میں نے کہا نا یہ دائرہ، یہ تمام احکامات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن سے ڈائریکٹ آئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈائریکٹ آئے ہیں قرآن کے مطابق. اور آپ کے استدلال کا، اگر آپ کے، میں جس طرح، کیونکہ میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، آپ کو میرے عقیدے سے واقف ہے، آپ کے عقیدے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو اگر لے کے آگے چلیں تو اسے جو اجرا آپ ثابت کرتے ہیں، کیا یہ مرزا صاحب پہ آ کے اجرا رک جاتا ہے کیا، یا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد بھی آ سکتے ہیں؟ ہاں جی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد بھی آ سکتے ہیں. آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی، کیا کہتے ہیں، ایک غلطی کا ازالہ، آپ نے مجھے کہا تھا پڑھی. اس میں لکھا ہے مرزا صاحب نے کہ اگر بروزی طور پہ ہزاروں انبیاء بھی آئیں تو خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس میں باقاعدہ اس کتاب میں یہ ان کا عبارت موجود ہے. ابراہیم صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بابا جی السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی آ رہی. جی ٹھیک ہے، میں حوالہ شیئر کر رہا ہوں تو آپ اسکرین اوپر کر دیں اس کو. ہاں جی کریں شیئر. جی جی اسکرین آ گئی ہے اوپر؟ جی 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 ٹھیک ہے. یہ آپ کی کتاب ہے رسالہ درود شریف، اور اس کا صفحہ 300. یہاں پر آپ کے جو مرزا صاحب ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی نبی یا رسول کہلانے سے حضرت محمد رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر بعد میں یہ نیچے اللہم صلی علی محمد کا یہ درود وغیرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نیچے یہ حضرت مسیح موعود پر درود، قرآن کریم میں مسیح موعود پر درود بھیجنے کا حکم، یعنی کہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے کہ جو آپ کے مرزا صاحب ہیں نا، ان پر، ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے. چلیں یہ ہو گیا. اچھا یہ لکھا ہوا کہ حضرت مسیح موعود کی بعثت اور بروز یعنی ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دوسری بعثت اور دوسرا بروز ہے. جیسے کہ اپنے اشتہار ایک ازالہ کی غلطی، ایک غلطی کا ازالہ میں شرماتے ہیں. میں باب موجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہینے میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے.
جی بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے اس سارے پہ؟ بابا جی آپ کو علم ہے جب آپ کے چینل پہ ہمارا مکالمہ ہوا تھا تو ان سب باتوں پہ میں جواب دے چکا ہوں. ابراہیم صاحب کو لیتے ہیں، وہ بتائیں گے جواب آیا ہے یا میری طرف سے نہیں آیا. اگر آ چکا ہے تو یہاں پہ پھر دہرائی ہوگی، تو اگر نہیں آیا تو پھر بات کریں گے. ابراہیم صاحب کو میں اوپر لیتا ہوں تو بتائیں گے جی ان اس بارے میں ان سے بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علیحدہ ذات ہے اور یہ ایک علیحدہ ذات ہے، لیکن رنگ وہی ہے. یہاں پر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے ادھر؟ میں بموجب آیت بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں. کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ؟ بروزی طور پر آپ کو علم ہے بروزی طور پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ بروزی کو چھوڑو، بروزی ہو چاہے سچے طور پر ہو، آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے تمہارا میرا صاحب؟ یار میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا جب اس اللہ وقت تعالیٰ کو کہتا چھوڑو، ہے. اب کی چلو بات ہو اب رہی ہے، میں اب مطلب بتاتا جواب ہوں دو. تو پھر میری بات سنیں. آپ نے پتا کہ یہاں پہ ہم نے ٹوکا ٹاکی نہیں کی. دیکھ رہے ہو نا آپ اس مکالمے کی طرز کو کہ ہم کسی کو ٹوک نہیں رہے، بات کرنے کا پورا موقع دے ٹوکنے کو رہے ہیں. چھوڑو، سیدھا سیدھا جواب دو. اچھا چلو میں ابراہیم صاحب کو لے رہا ہوں، ان کو میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہو، اسی سوال کو ان کو جواب دوں گا تاکہ آرام سے پیار سے بات ہو. السلام علیکم ابراہیم صاحب. ہیلو محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو ہیلو فاروق صاحب، فاروق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی جو آ رہی ہے وہ ابراہیم صاحب کی کوئی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اب تو چلے ہی گئے ہیں. ہاں جی وہ شاید دوبارہ آئیں. تو یہ سوال کا بروزی طور پہ میں جواب دے چکا ہوں. خاتم النبیین کے حوالے سے بھی بتایا ہے. اور یہ کہتے ہیں جواب دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، یہ تمہاری بیعت نہیں یہ میری بیعت ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک تمثیل پیدا کی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی ان کا تمثیل نہیں، رنگ جو کوئی ہے. تمثیل نہیں ہے. کیسی تمثیل ہے جس کے ذریعے سے اس پر اچھا درود بھیجنے کو کہا جا رہا ہے؟ کیسی تمثیل ہے یہ بھی ایکسپلین کرو. ہر بات تو تمثیل پر لے جاتے ہیں تم لوگ، بے شرمو. جی فاروق صاحب، فاروق صاحب. جی جی ہاں جی یہ میں ان کو اب بلاک کرنے لگا ہوں کیونکہ پہلے ان کو چیٹ پہ لکھ دیا گیا تھا کہ اس طرح کی انہوں نے کوئی حرکت نہیں کرنی، کو مجھے ان کی طبیعت کا شخص کا علم ہے. تو اب آئندہ سے ان سے بات نہیں ہوگی کیونکہ ہم اپنا ماحول جو ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس کو خراب کرے. تو یہ ان کو آئندہ سے نہیں لیا جائے گا. ان کو میں بلاک کرنے لگا. جی پھر بند کر فاروق صاحب. ہاں جی میرے خیال سے کافی ہوگی یہ بات، تو پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے، ادھر تو نکل جائیں گے. تو ہاں جی ابھی فی الحال یہ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں پھر اگلے مکالمہ جب ہوگا تو پھر میں دوسری آیات رکھوں گا. ابھی ایک آیت تمہاری بات ہوئی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو قرآن کے سامنے رکھ کے اس معاملے کو دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے. آپ بھی دیکھنے کا اور آیات ملیں آپ کو، آپ ان کو رکھیں، ہم ان پہ بات کریں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہماری پھر. جی فاروق صاحب. جی بالکل، قرآن سے پہلے ابھی ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر میں کوئی حدیث پیش کرتا ہوں اور اسی قرآن کی تشریح کے طور پہ پیش کرتا ہوں تو اس کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن سے باہر جا رہے ہیں. ہم دیکھیں وہ آپ نے خاتم النبیین کے تحت بھی خاتم الحکماء، خاتم الشعراء، وہ کتنے آپ نے کہا، میں 50 دے سکتا ہوں. تو وہ تو اسی آیت کے ضمن میں جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ تو قرآن سے باہر جا رہے ہیں. تو جبکہ میں نے تو وہ حدیث پیش کی ہے اسی آیت کی تشریح بھی وہ پیش کی ہے، وہ اس آیت پہ ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ضمناً اگر کوئی چیز آتی ہے، کوئی حوالہ اس کی تشریح میں، تو اس میں یہ تو نہیں کہتے کہ وہ قرآن سے باہر جا رہے ہیں. وہ قرآن کے اسی آیت کے اوپر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. تو باقی ٹھیک ہے، آئندہ جب کریں گے تو قرآن پر ہی بھی ہم رہ رہے ہیں. تو اگر مجھے کوئی اور آیت ملی تو میں آپ کو پھر مزید کوئی اور استدلال بھی پیش کروں گا.
یا آپ کو ملی تو آپ بھی پیش کریں گے؟ ہاں جی محترم، اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ بہت اچھے طریقے سے بات ہوئی، سب نے آپ کے دلائل سنے، میرے دلائل سنے، اور وہ آپ نے جو بات کی خاتم الحکماء والی، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، اس لیے میں یعنی کہ ادھر مثالیں دی تھی آپ کو۔ لیکن اگر ہم ظاہر حدیث تو میرے پاس بھی ہے، پھر ہم حدیث کی طرف چلے گئے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا، پھر قرآن کی طرف پھر جو ہے نا وہ آنا مشکل ہوگا، ایک حدیث پہ بات اور دوسری پہ۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ رکھیں، میرا یہ ہے کہ میں جب قرآن سے ایک اس کو سمیٹ لوں گا، اپنی آیات رکھے، تو پھر انشاءاللہ تعالی احادیث سے میں اس موضوع کو اور کھولوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم کلوز کریں، اگر آپ نے کچھ کہنا تو کہہ دیں، پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا، کلوز میری طرف سے۔ جی ٹھیک ہو گیا، بند کرتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ، السلام علیکم، خوش رہیں، اور سننے والے بھی دیکھنے والے بھی صحت مند رہیں، خوش رہیں، اگلی دفعہ تک، خدا حافظ۔